حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بچپن میں ہی پتا چل گیا تھا کہ مجھے شہید کیا جائے گا۔ 55 سال آپ نے اسی طرح گزارے کہ مجھے انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا، لیکن آپ نے کبھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی نہیں کی کہ اللہ عز و جل مجھے اس آزمائش سے اور اس مصیبت سے مجھے نجات دلانا کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ اور پھر اصول کیا ہے کہ جو کامیابی کا طلبگار ہے اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ جہاں بندے کو کوئی بڑا نقصان ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتے۔ یہاں امام حسین بھی تو ہے کہ علی اصغر کا لاشا لے کر بیویوں کے پاس لا رہے ہیں، علی اکبر قربان ہو رہا ہے، علی اکبر کی لاش اٹھا کر لا رہے ہیں۔ کیا آپ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے؟ کیا آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی؟ لیکن پھر بھی آپ نے جنگ کو جاری رکھا اور آخری دم تک ظالموں کے ساتھ آپ لڑتے رہے اور آخر میں آپ نے بھی جام شہادت کو نوش فرمایا۔ تو واقعہ کربلا سے ہم نے کیا سیکھا؟ صبر و استقلال، دین اسلام کی خاطر استقامت، ڈٹے رہنا، ظالم کے آگے نہ جھکنا، تقوی، پرہیزگاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اس میں بھی نماز، نیزے پر بھی قرآن، یہ ساری چیزیں یہ کربلا کا واقعہ میں سکھاتا ہے۔ ہم نے واقعہ کربلا سے کیا سیکھا؟ 10 محرم والے دن کالا کپڑا پہن لو، ہاتھ میں کڑے پہن لو، سبیل لگا لو، نوحے کا سٹیٹس لگا لو، سمجھتے ہیں کہ ہم حسینی بن گئے، ہم نے امام حسین سے محبت کا حق ادا کر دیا، سبیل لگا کر، کڑا پہن کر، کالے کپڑے پہن کر اور نوحہ لگا کر۔ بھائی نوحہ حرام ہے، ہم کیوں سٹیٹس لگا رہے ہیں اس کا؟ اسلام میں نوحہ جائز نہیں ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد بتائیں کس نے ماتم کیا، کس نے نوحے کیے؟ یہ واقعہ کربلا کے 600 سال کے بعد یہ ماتم کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ یہ ایک بدعت ہے، ایک حرام کام ہے جو واقعہ کربلا کے 600 سال کے بعد شروع ہوا تھا۔ ہم نہ وہ موسمی بندے ہیں، جیسا موسم ویسا اس رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ ہم جو کر رہے ہیں کیا یہ اسلام کے مطابق ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کالا کپڑا پہننے کی؟ علماء کرام اجازت نہیں دیتے کہ محرم کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر کالا کپڑا نہ پہنا چاہیے۔ کالا کپڑا سوگ کی علامت ہے، سوگ 3 دن کا ہوتا ہے۔ آپ ہر سال امام حسین کا سوگ نہیں منا سکتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہے، زندہ کا سوگ نہیں ہوتا، مرا یزید ہے، امام حسین نہیں مرے۔ قرآن کہتا ہے یزید شہید زندہ ہے، تو پھر کیوں سوگ منایا جا رہا ہے؟ جب شہید زندہ ہے تو کیوں ماتم کیا جا رہا ہے؟ کیوں نوحہ لگایا جا رہا ہے؟ کیوں ان کی مجلسوں میں جایا جا رہا ہے؟ آپ کیوں نوحہ سن رہے ہیں؟ کیوں سٹیٹس پہ لگا رہے ہیں؟ کیوں کالا کپڑا پہن رہے ہیں؟ یہ اس کو حسینی نہیں کہتے۔ کربلا میں 2 لشکر تھے، ایک حسینی لشکر تھا، ایک یزیدی لشکر تھا۔ پہلے مدینہ منورہ میں یزید کا وفد آتا ہے، امام حسین سے کہتا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کریں۔ امام حسین نے کیا جملہ بولا تھا؟ آپ نے بولا کہ یزید فاسق ہے، یزید شرابی ہے، یزید ظالم ہے، میں اس کی بیعت کیوں کروں؟ آپ کو یزید کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں تھا، آپ کو یزید کے کردار سے اختلاف تھا۔ اس کے کردار کی وجہ سے آپ نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کیا اور یزید آپ کی جان کا دشمن بن گیا کہ یہ نبی کا نواسہ رسول زندہ رہا تو میرا تخت باقی نہیں رہے گا، مجھے اپنا تخت بچانے کے لیے نبی کے نواسے کو شہید کرنا ہوگا۔ اور امام حسین بھی میدان میں آ گئے کہ اس کو تخت پر نہیں بیٹھنے دیا جائے گا، یہ میرے نانا کا دین ہے، میرے نانا کے دین کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا، مجھے اپنے نانا کے دین کی حفاظت کرنی۔ آپ بھی میدان میں آ گئے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید پلید کی خرافات کو بیان کیا کہ یہ ظالم ہے، یہ فاسق ہے، یہ شرابی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا سب سے پہلے جو میری سنت کو بدلے گا، سنت کی مخالفت کرے گا، بنو امیہ کا لڑکا، اس کا نام یزید ہوگا۔ یزید کی دوسری خامی کیا پتہ چلی کہ یزید پلید سنت کو مٹانے والا ہے۔